اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام۔ معزز سامعین، انسان کی کامیابی اور ناکامی کے کچھ معیارات ہیں جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس دنیا میں ہر انسان محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے تاکہ ان کامیابی کے اصولوں تک پہنچ سکے۔ لیکن ہماری سوچ میں جو ان کامیابی کے معیارات ہیں وہ یوں ہیں کہ جس انسان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، جائیدادیں ہیں، وہ کامیاب ہے۔ جس کے پاس جتنی دولت وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس جتنی جائیدادیں وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس جتنی شہرت وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس جتنا اقتدار وہ اتنا کامیاب۔ ہر انسان اپنے تصور کے مطابق محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے تاکہ وہ بھی ان کامیابی کے اصولوں تک پہنچ سکے۔ لیکن کامیابی یہ نہیں کہ جس کے پاس جتنی جائیدادیں ہوں وہ اتنا کامیاب۔ کامیابی یہ نہیں کہ جس کے پاس جتنی دولت وہ اتنا کامیاب ہوگا۔ کامیابی یہ نہیں جس کے پاس جتنا اقتدار ہو وہ اتنا کامیاب ہوگا۔ کامیابی تو ملتی ہے ایمان سے، کامیابی تو ملتی ہے عمل صالح سے، کامیابی تو ملتی ہے تواصل بالحق سے، تواصل بالصبر سے۔ آپ غور کریں اس ایٹیٹیوڈ کا، اس مینٹل ایٹیٹیوڈ کا، جس کے بدلنے سے انسان کی شخصیت میں انقلاب آ جائے۔ اور آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت میں کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے، لیکن کامیابی اس سے نہیں ملتی۔ دولت میں انسان قارون جتنا مقام رکھ لے، اقتدار میں، حکومت میں وہ نمرود اور فرعون جتنا مقام رکھ لیں، لیکن وہ برباد ہیں، رد ہیں، خائب ہیں، وہ کامیاب نہیں۔ کامیاب ہیں تو ابو ذر غفاری، وہ کامیاب ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جھونپڑی تک نہیں تھی، اپنا گھر تک نہیں تھا، لیکن وہ کامیاب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں نہیں جانے دیا جاتا ہے، وہ کہیں رشتہ جوڑنا چاہیں تو انہیں کہیں رشتہ جوڑنے نہیں دیا جاتا، وہ کسی کی سفارش کرنا چاہیں تو ان کی سفارش نہیں مانی جاتی، لیکن وہ کبھی بھولے سے بھی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھتا ہے۔ یہ ہے مقام ان کا اللہ تعالیٰ کی ہاں۔ یہ جان لیجئے کہ اس بات پر آپ کا مان جانا بہت آسان، سبحان اللہ کہنا بہت آسان، لیکن آپ کے ذہن کا اس بات تک پہنچ جانا بہت مشکل، کیونکہ ہم بہت متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے۔ ایک بہت بڑا محل دیکھ کر ایک مرتبہ دل میں جنجڑی آتی ہے، ایک بہت بڑی 20 فٹی کار آپ کے سامنے سے سناٹے سے گزر چاہے، دیکھ کر اعصاب میں ایک احتشاب آتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ گاڑی ہوتی، کتنے خوش نصیب ہیں یہ، کتنے مقدروں والے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں، کیا پتہ یہی ان کی سب سے بڑی بد نصیبی ہو، یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اگر یہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے، قرآن پاک میں بار بار آیا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی پرستی کرو، بزرگی بیان کرو تاکہ، اور اپنے رب کی بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبب۔ یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ٹھک جائے، ہماری زندگی بدل جائے، ہماری صبح بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، ویلیو آف سٹرکچر بدل جائیں گے۔ جو چیز ہمیں آج
خاص لگتی ہے کل وہ عام لگے گی، کل اس چیز کی کوئی ہمارے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے، میری مثال اس سوار جیسی ہے جو کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے آرام کرنے کے لیے، اس کو کیا اس درخت سے، وہ اس کی منزل تو نہیں، اس نے تو چلے جانا ہے، اس کی وہ منزل تو نہیں، اسی لیے یہ دنیا بھی ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا گھر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف واپس چلے جائیں گے، یہ ٹھکانہ ہمارا مستقل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا کوئی مسافر ہو یا کوئی راہ چل ہو، تمہیں کوئی جانتا نہ ہو، لیکن یہ طرز عمل تب ہوگا جب تک یہ آیت ہمارے ذہن میں بیٹھ نہ گئی ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ Thanks for watching.